Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین کرام، اقبال نے کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ محترم ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بمطابق 14 جون سن 1856 کو موافق 11 جیٹ سن 1913 بکرمی بروز ہفتہ بوقت ظہر ہندوستان کے مشہور و معروف شہر بریلی یو پی کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ جب ہوئے جلوہ کنا احمد رضا خان قادری، جگمگا اٹھا جہاں احمد رضا خان قادری۔ قابل سعادت احترام ناظرین، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان بریلوی نے آپ کا نام محمد رکھا اور جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد رضا رکھا۔ تاریخی نام المختار رکھا گیا اور آپ نے خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا۔ چنانچہ ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آپ کا تخلص رضا ہے اور عوام اہل سنت آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور فاضل بریلوی کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نسباً پٹھان مسلکن حنفی مشرکن قادری اور مولدن بریلوی تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے، احمد رضا خان بن نقی علی خان بن رضا علی خان بن کاظم علی خان بن محمد اعظم خان بن محمد سعادت یار خان بن محمد سعید اللہ خان رحم اللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش میں یوں ذکر کیا، احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا۔ فاضل بریلوی کے آباء و اجداد کندھار کے معزز قبیلہ بڑی ہیج کے پٹھان تھے۔ وہ شاہانہ مغلیہ دور میں لاہور آئے اور معزز عہدوں پر فائز رہے۔ لاہور کا شیش محل انہی کی ہی جاگیر تھا۔ پھر وہاں سے دلی آئے اور معزز عہدوں پر فائز رہے۔ خاندانی روایات کے مطابق محمد سعید اللہ خان شہزاری عہدہ پر فائز تھے۔ دربار شاہی سے آپ کو شجاعت جنگ کا لقب عطا ہوا۔ ان کے صاحبزادے محمد سعادت یار خان رحمۃ اللہ علیہ حکومت مغلیہ کی طرف سے ایک جنگی مہم سر کرنے کے لیے روہیل خان بھیجے گئے۔ فتح یابی پر ان کو بریلی کا صوبہ بنانے کے لیے فرمان شاہی آیا، لیکن اس وقت آپ بستر مرگ پر تھے اور سفر آخرت کی تیاری فرما رہے تھے۔ ان کے صاحبزادے محمد اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف میں کچھ عرصہ وزارت کے عہدہ پر فائز رہے، پھر امور سلطنت سے بالکل الگ ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے۔ آپ نے ترک دنیا فرما کر شہر بریلی کے محلہ معماران میں اقامت اختیار فرمائی اور وہیں مزار پاک بھی ہے۔ آپ کا شمار صاحب کرامت اولیاء میں ہوتا ہے۔ ان کے صاحبزادے اور اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ کاظم علی خان رحمۃ اللہ علیہ شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے۔ آج کل یہ عہدہ ڈی ایم کے برابر ہے۔ 200 سواروں کی بٹالین آپ کی خدمت میں رہتی تھی۔ آپ کو 8 گاؤں معافی جگیر میں ملے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے بزرگ ترین علماء میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں آپ ہی کے وقت سے حکمرانی کا رنگ ختم ہو کر فکر اور درویشی کا نور غالب آ گیا، ورنہ آپ سے پہلے بزرگوں کا یہ عالم تھا کہ شروع میں امور سلطنت کے عہدوں پر فائز رہتے تھے، پھر آخری عمر میں اس سے الگ ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتے، چنانچہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان بریلوی رجب المرجب سن 1246 ہجری سن 1830 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور تھوڑی عمر میں سند فراغت حاصل کر لی۔ آپ 5 جمادی الاخر سن 1294 ہجری کو مہرہ شریف میں حاضر ہوئے اور سیدنا شاہ آل رسول مہروری کے دستے حق پر شرف بیعت حاصل کیا۔ آپ کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔
بیٹوں کے نام اس طرح سے ہیں: احمد رضا خان، حسن رضا خان، محمد رضا خان۔ آپ نے زکوٰۃ سن 1297 ہجری سن 1880 کو دائی اجل کو لبیک کہا اور روزہ رضوان میں آرام و اطمینان سے سکون حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے حالات بہت کم ملتے ہیں، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ سے نہ صرف خوش تھے بلکہ حیران ہوتے تھے کہ آپ جیسا حافظہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اکثر لوگ جب اعلیٰ حضرت کو خط لکھتے تو آپ کے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت باضابطہ حافظ قرآن نہ تھے، اگرچہ قریباً تمام ہی آیات کریمہ حضرت کی زبان و قلم پر رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود خود کو حافظ لکھنے سے منع فرماتے تھے۔ خود قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، یکم رمضان المبارک سے آغاز کیا، ایک دن میں ایک پارے کا دور کرتے تھے اور 30 رمضان المبارک کو مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اساتذہ میں سید شاہ آل رسول، مولانا نقی علی خان، مرزا غلام قادر بیگ، سید شاہ ابو الحسین نوری، علی احمد زینی دھولان مکی، علامہ عبد الرحمن مکی وغیرہ شامل ہیں۔ 14 شعبان المعظم سن 1286 ہجری یعنی سن 1869 کو 14 برس کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی کی تمام مروجہ کتب پڑھ کر اسناد و دستار فضیلت حاصل کی۔ آپ جمیع علوم میں مہارت نامہ رکھتے تھے۔ حقائق و شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو 55 علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ والد ماجد مولانا نقی علی خان سے درج ذیل علوم پڑھے: علم القرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، کتب فقہ حنفی، کتبہ جملہ مذاہب، اصول فقہ، علم منطق، معانی، مناظرہ، حیت، حساب، فلسفہ، بیان، نحو، صرف، بدیع، تکسیر، علم حدثہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی 55 کے قریب آپ کو علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتب درسیہ سے فراغت کے بعد تدریس اور تصنیف کی طرف توجہ فرمائی۔ ابتدا میں تدریس کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا، چونکہ بریلی شریف میں اس وقت کوئی مدرسہ نہ تھا، اور اگر کوئی تھے بھی تو وہ سب 1857 کی جنگ آزادی کی نظر ہو چکے تھے۔ انگریزی سازشوں کے علاوہ اہل سنت کے خالص عقائد میں نجدی عقائد کی ملاوٹ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جاری تھی، اور بریلی شریف میں فقط اعلیٰ حضرت کی ذات واحد طلبہ اور علماء کی مرجع تھی۔ جس کسی کو بھی علمی چشمہ سے فیض یاب ہونا ہوتا وہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آ جاتا۔ جب آپ کے فضل و کمال کا شورا ہوا تو بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک سے طلبہ اس گلستان علوم میں پہنچ کر اپنے دل و روح کو مہکانے لگے اور علوم و فنون کے پیکر بن کر اطراف و اکناف میں علم سے دوسروں کو منور کرنے کے لیے پھیل گئے۔ اعلیٰ حضرت نے چونکہ باضابطہ کسی مدرسے میں مدرس بن کر نہیں پڑھایا، جو رجسٹر داخلہ سے طلبہ کا نام معلوم کیا جائے یا فارغ التحصیل طلبہ کا نام رجسٹر فارغ التحصیل سے حاصل کیا جا سکے، اس لیے حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے جو مشہور ہوئے ان میں سے چند کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جیسے مولانا سلطان احمد خان بہاری، سید امیر احمد بریلوی، مولانا حسن رضا خان بریلوی، مولانا محمد رضا خان بریلوی، مولانا حامد رضا خان بریلوی، مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی، مولانا حافظ یقین الدین بریلوی اور مولانا حافظ عبد الکریم بریلوی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ 50 علوم و فنون میں آپ کی تصانیف کی تعداد 1000 سے متجاوز ہے۔ تصانیف کی کثرت تعداد کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند کے علماء میں آپ خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ آپ نے تفسیر و حدیث، فقہ، عقائد و کلام، ترغیب و ترہیب، سلوک و تصوف، اذکار و افکار، تاریخ و سیر، فضائل و مناقب، تکسیر و جفر، صرف و نحو، ادب و لغت، منطق و فلسفہ، توقیت و نجوم، ریاضی، حساب اور اس کے علاوہ سینکڑوں علوم پر آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے 3 علمی شاہکاروں میں کنز الایمان، فتاوی رضویہ اور ہدایت بخشش شامل ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عربی، فارسی، اردو اور ہندی شاعری میں مسند امامت پر رونق افروز ہیں۔ آپ نے نعت گوئی میں مقام ادب کو ملحوظ رکھا، کیونکہ عام شاعری اور نعتیہ شاعری میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل اور پرپیچ راستہ ہے کہ اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے تو شرک کا احتمال ہوتا ہے، اور اگر پیچھے ہٹے تو تنقیص و رسالت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ دونوں باتیں آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت
بہت سے شعراء کرام نعت گوئی میں ٹھوکر کھا گئے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میزان شریعت پر تلا ہوا ہے، اس لیے آپ نے بقول خود قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے۔ فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ النکاح من سنتی کے تحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شادی سن 1291 ہجری یعنی سن 1875 عیسوی میں اپنی پھوپھی ذات سے ہوئی۔ آپ کی 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان بریلوی اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی بھی صاحبہ صوم و صلات کی سختی سے پابند تھی۔ نہایت خوش اخلاق، بڑی سیر چشم، انتہائی مہمان نواز، نہایت متین و سنجیدہ بیوی تھیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے یہاں مہمانوں کی بڑی آمد رہتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ عین کھانے کے وقت ریل سے مہمان اتر آئے اور جو کچھ کھانا پکا تھا وہ سب کھا چکے۔ اب پکانے والیوں نے ناک سمیٹی، آپ نے فوراً کھانا اتار کر باہر بھیج دیا اور سارے گھر والوں کے لیے دال چاول یا کھچڑی پکنے کو رکھوا دی۔ اس کا پکنا کوئی دشوار کام نہ تھا۔ جب تک مہمانوں نے باہر کھانا کھایا، گھر والوں کے لیے بھی کھانا تیار ہو گیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، جمادی الاول سن 1294 ہجری یعنی سن 1877 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد مکرم کے ہمراہ مرہرہ شریف حاضر ہوئے اور سید شاہ آل رسول مہروری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت ہوئے۔ ساتھ ہی 4 سلاسل کی اجازت اور خرقہ خلافت سے بھی نوازے گئے۔ اہل نظر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت پیر و مرشد اس بیعت سے چند روز پہلے یوں نظر آتے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں، اور جب دونوں حضرات حاضر خدمت ہوئے تو بشاش ہو کر فرمایا تشریف لائیے، آپ کا ہی تو انتظار تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب پاک سے محبت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، بیٹے بیٹیوں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور پکا سچا مسلمان بننے کا معیار یہی ہے کہ والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق اور محبت تھا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ گم رہتے تھے۔ صوفیاء میں جو فنا فی رسول کی اصطلاح ہے وہ آپ پر بالکل صادق آتی ہے۔ آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہی عشق رسول تھا۔ آپ سچے عاشق رسول اور عشق رسول ہاشمی کی ایک پگھلتی ہوئی شمع تھے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ یہ ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ محترم ناظرین کرام، شمع گلستان رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے 4 ماہ 22 دن پیشتر کو بھوالی یعنی ضلع نینی تال پر 3 رمضان المبارک سن 1339 ہجری یعنی 10 مئی سن 1921 کو اپنے وصال کی تاریخ نکالی۔ آخرکار آپ کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور 25 ظفر المظفر سن 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر سن 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن 2:38 پر عین اذان جمعۃ المبارک میں ادھر حی علی الفلاح کا نغمہ جان فضا سنا، روئے پر فتو نے دائی اللہ کو لبیک کہا۔ وصال سے 2 گھنٹہ 17 منٹ پیشتر تجہیز و تکفین وغیرہ سے متعلق ضروری وصیت فرمائی، جو 14 اہم باتوں پر مشتمل ہے، جو الگ سے ایک کتاب بنتی ہے جس کا نام وصایا شریف رکھا گیا ہے۔ مزار پر انوار شہر بریلی شریف محلہ سوداگران میں دارالعلوم منظر اسلام کے شمالی جانب ایک پیکر جلال و ہیبت بلند و بالا عمارت کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے، جو کہ مولانا حامد رضا خان کا مکان مبارک ہے۔ تیرے مرکز پر رہیں انوار حق جلوہ فشاں، تو نے جو پر نور عالم کر دیا پائندہ آباد۔ آپ کا عرس مبارک جو شریعت کا انعدار ہے، ہر سال 24-25 ظفر المظفر کو منعقد ہوتا ہے، جس میں اکناف ہند کے مشاہیر، علماء، خطبہ، مشائخ شریک ہو کر اپنے دامان کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں۔
وہ نہیں گر ان کی تصانیف تو موجود ہیں، چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور کمر پردے میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنما کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔